سلمان السلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اور ارحم الحاکمین کے ذات بابرکات اور مقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور بابرکات کے لیے. ثنا اور صلات کے بعد ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اور آپ لوگوں پر جتنی بھی نعمتیں ہیں اور نعمتوں کی جو بھی اقسام اور انواع ہے فَمِنَ اللَّهِ، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کے سب نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمۃ للعالمین، میں اللہ عز و جل کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ ہوں. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو ایک ہدیہ اور تحفہ بنا کر اس مخلوق اور اس انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نعمت جتنی عالیشان ہو، نعمت جتنی عظیم اور بڑی ہو، اس کے حقوق اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو ایک ایسے وقت میں بھیجا کہ لوگ تاریکیوں میں تھے، اور اس وقت انسانیت پہ جو تاریکیاں تھیں وہ تاریخ میں کسی بھی وقت میں نہیں آتی. ہر اعتبار سے وہ لوگ جو ہے تاریکی میں تھے، ہر اعتبار سے وہ لوگ جہالت میں تھے. اور وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں ایک ایسے شخصیت کی ضرورت تھی ان کی رہنمائی کرے، اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف رواں دواں کرے اور ان کو جنت کا راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے وقت میں بھیجا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عظیم نعمت ہے، جتنے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی زیادہ ہے، وہ ضروری ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دو جز ہیں اور یہی اسلام کا خلاصہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ بنایا جائے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ عز و جل کو کیسے خوش کرنا ہے اور اللہ عز و جل تک اور جنت تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے، اس طریقے پر آپ نے پہنچنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں جن کا پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول مانا جائے. جو بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور ایسے حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا. پورے دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ وہ دنیا سے کفر کی حالت میں گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان لے ہیں اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ، کوئی بھی انسان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کے وقت موجود تھا اور یا قیامت کے دن تک آنے والے وقت میں وجود اور دنیا میں آتا ہے اور سنتا ہے کہ اللہ عز و جل کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، پھر مجوسی کیوں نہ ہو، اور اس کا طبقہ جس بھی دین اور مذہب کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کے بعد اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جائے، اور دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی رسالت کو عام رسالت مانا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رسول ہے اور جنات کے لیے بھی رسول ہے، عرب کے لیے بھی رسول ہے اور عجم کے لیے بھی رسول ہے، پوری دنیا کے لیے رسول ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً، اور میں نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں آپ سب کی طرف اللہ عز و جل کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور ایک آیت بہت معروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے، اور عالمین میں انس و جن یہ سارے داخل ہیں۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت الی الاحمر والاسود، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے ہر سرخ اور سفید کے لیے۔ انسانوں کے عام طور پہ دو طبقات ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ہر سرخ اور سیاہ کے لیے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق اور بہت ضروری حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے، خاتم الانبیاء مانا جائے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ قیامت کے دن تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ قرآن میں اللہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کی مثال ایک گھر جیسے ہے، ایک بلڈنگ اور آبادی جیسے ہے، ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت آبادی جو کہ بالکل کمپلیٹ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، بس ایک اینٹ اس میں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، یہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا، مسیلمۃ الکذاب نے دعویٰ کیا، اسود عنسی نے دعویٰ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، تو ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں کہ 30 ایسے لوگ میرے امت میں آئیں گے جو کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کا رسول نہیں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے رسول ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ رسول ہونا چاہیے کہ آپ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کے توفیق عطا فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.